پردے کی پابندیاں ہم اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، یہاں تو ہمارا حکم چل سکتا ہے نا، یہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ سیدہ زینب بڑا روئیاں امام علی مقام کے لیے، لیکن ان کی پردہ داری بھی، حضرت یحییٰ بن مازنی تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں 15 سال سیدہ زینب کا پڑوسی رہا ہوں۔ کتنے سال؟ 15 سال ان کا پڑوسی، میری اور ان کی دیوار ایک تھی، لیکن میں نے 15 سالوں میں بھی پردے میں اور برقعے میں لپٹی ہوئی بھی زینب کبھی نہیں دیکھی۔ نکلنا پڑ ہی جاتا ہے نا، با پردہ تو نکلنا ویسے بھی جائز، فرماتے ہیں برقعے میں لپٹی ہوئی زینب بھی میں نے کبھی دیکھی، 15 سالوں میں نہیں دیکھی۔ تو میرے عزیز یہ بتلائیے کہ جہاں پردہ داری کا یہ حال ہو کہ جس کا جو من میں آئے وہ کرے، جو طبیعت میں آئے، حضرت زینب تو برقعے میں لپٹی نظر نہ آئے، اور جو حضرت زینب کا ذکر کرنے والی ہو وہ تیاری کر کے ٹی وی پہ بیٹھے، تو معاذ اللہ یہ کیسا پیغام ہم نے دیا ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہونا ہے، پورے ایک جز کا خیال رکھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو کوئی حدیث سنائی، اپنے صاحبزادے کو، اس نے کہا ابا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر اپنے اٹھ نکل میرے گھر سے باہر چل۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں تجھے نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں، تو اگر مگر کرتا ہے۔ اس نے کہا میری بات تو سن لے، میں شاید حدیث کی تشریح فرمایا سنتا ہی نہیں، بات میرے نبی کی اور کوئی اگر مگر کر جائے، نکلو دروازے سے باہر۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کے آئے، سفارشی صاحبزادے جا کے ساتھ لے کے آئے، کہا حضور مہربانی کرے معافی لے دے، میں تو کوئی بات ہی کرنے لگا تو انہوں نے کرنے نہیں دی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر نے کہا کہ یہ بتلائیے سفارشی تو آپ بن کے آئے ہیں، میرے امیر ہیں، میں حکم مانوں گا، آپ کا بیٹا یہ کام کرتا تو آپ کیا کرتے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے عمر تو نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، تو نے تو بیٹے کو تھپکی لگائی ہے اور جھڑکی دی ہے، میرا بیٹا ایسا کام کرتا تو میں شاید تلوار سے گردن ہی اڑا دیتا، کہ مصطفیٰ کے فرمان کے مقابلے میں کوئی اپنی رائے پیش کرے، کس کی جرت ہے؟ نبی پاک کا فرمان آئے اور تو اپنی بات کرتا پھرے، تیرا تو کام یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان پورا سنائی بھی نہ دیا جائے، تیری گردن پہلے جھک جانی چاہیے۔ میں یہ ممکن ہے کہ میرا بیٹا حضور کے فرمان کے مقابلے میں کوئی بات کرے؟ صاحبزادے کہنے لگے حضور مہربانی کرے، میرا مطلب ہی یہ نہیں تھا، میں تو گزارش، آج تو لوگوں کو قرآن کی آیت سنائی جائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ تو گل ٹھیک ہے پر ان کام تے نہیں نہ چلتا، تو کیسی بات کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نے کلمہ پڑھا تو سارا دین تیرے اوپر لاگو ہوتا ہے، کل دین تجھے اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، مکمل دین کی آبیاری تیری ڈیوٹی ہے، تو نے نمازیں بھی پوری پڑھنی ہے، داڑھی بھی پوری رکھنی ہے، پردہ بھی پورا کرانا ہے، قرآن سے محبت بھی پوری کرنی ہے، شرابی کبابی ظالم کا ہاتھ بھی تو نے روکنا ہے، پھر تو نے پورا دین کو تھامنا ہے، پھر جزوی وقتی دین والا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، آج کر لوں گا کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا، یہ صورت نہیں، پھر تجھے مکمل اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، اور جمعے سے نہیں، رمضان سے نہیں، عمرے کے بعد حج کے بعد سے نہیں، آج سے نہیں، ابھی سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں پیغام دیتا ہے۔ میرے عزیزو، پورے اسلام میں داخل ہونا یہ فکر امام حسین ہے، یہ پیغام امام حسین ہے۔ ظالم، جابر، فاسق، فاجر، چھوٹے سے نفع کے لیے دین میں دراڑیں پیدا نہ کرو، چھوٹا تھانے کچہری کا چھوٹا سا نفع حاصل کرنے کے لیے دین کا حلیہ نہ بگاڑو۔ خدا را، دین میں سچے، کھرے، صاف ستھرے لوگوں کی ضرورت ہے۔ حق بات جب آپ کی زبان پہ آئے گی تو اللہ آپ کے دل کو بھی مدد عطا فرمائے گا، زبان کو بھی مدد عطا فرمائے گا، رب مدد فرمائے گا۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے میرا مالک اپنا فضل فرمائے اور امام علی مقام کے نقوش سیرت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔